الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے جو سچے دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اقبال نے بھی کہا نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ویسے گلزار بنایا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی۔ یمن کے یہ رہنے والے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کسی وجہ سے یمن میں ہی رہے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے، لہذا زیارت نبی سے محروم رہے۔ اور ایمان ان کا اس طرح تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کی مدد ان پہ نازل ہوئی، آگ ان کے لیے گلزار بنی، لوگوں نے دیکھا۔ اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ظاہر ہے جب دنیا دار لوگوں نے دیکھا، جو شیطان صفت کیا شیطان تھے، اسود انسی جیسے مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، طلحہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عروج دیا، یہ بلندی دی، تو ان شیطانوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی طرف راغب کیا جا سکتا ہے اور لوگوں میں ایک مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شیطان کا ان کے لیے سب سے بڑا بہکاوا تھا، اور وہ گمراہوں کے پیشوا بن گئے، اسود انسی جیسے لوگ۔ حالانکہ یہ واضح بات ہے کہ نبوت، پروفیٹہڈ، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ کسب و ریاضت سے نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اس پر ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آنا ہے نہ ضمنی۔ تو چنانچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اور یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی ہیں۔ چنانچہ اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑا اور اس کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ تو اب یہ ان سے مکالمہ کرتا ہے اسود انسی، کہتا ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اسود انسی اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں سنتا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں سنتا، تمہاری اس بات کو میں نہیں سن رہا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا، اب اسود انسی نے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ جواب جب اس نے سنا نا تو وہ سیکھ پاؤ گے، ظاہر ہے اس کے لیے اسی کے حواریوں میں، اسی کے پاس اس نے سمجھا کہ اس کی انسلٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بات کو سن کے بندہ ڈینائی کر دے، انکار کر دے کہ جی نہیں میں نہیں اس کو مانتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بات، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ بات سنتا ہی نہیں ہوں، سن ہی نہیں رہا۔ جیسے کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہونا تو اس کو عدالت ناقابل سماعت قرار دے کہ یہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس پر بات کی جائے۔ تو اب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جرت، دیکھیں بہادری، دیکھیں۔ تو پھر یہ اقبال کا شعر ان پہ صادق آتا ہے نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق،
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ان بیچاروں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں بندہ مومن کو غلامی کے طریق۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو بہرحال سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ دہکائی اور اس میں ان کو پھینکا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے صحیح سالم واپس آ گئے۔ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، سلامتی والی بن گئی، ٹھنڈک والی بن گئی۔ جب ابو مسلم نے یہ دیکھا، اس کے حواریوں نے دیکھا کہ جب اسود انسی نے دیکھا کہ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کو آگ نے بھی نہیں جلایا، اب اسود انسی نے یہ منظر دیکھا، اس کے حواریوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہمیں مانتے وہ بھی چھوڑ کر ابو مسلم خولانی کی دعوت پر لبیک نہ کہہ دیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، ان کو یمن سے نکال دیا۔ تو یہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ پھر جب مدینہ منورہ میں آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بڑی تکریم کی، عزت کی، آنر دی، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ بندہ دکھایا کہ اللہ نے اس پر وہ انعام کیا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا کہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تو اقبال نے اس بارے میں کہا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں، کرامات صاحب کرامات اولیاء سے دعا کروائیں، اگر وہ زندہ ہیں خود بھی اللہ سے مانگیں، ان سے بھی گزارش التماس کریں کہ آپ کے لیے مانگیں۔ فوت ہو جائیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں، مانگنا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ کی یہ تعلیمات ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ کیا مطلب؟ ہر چھوٹی بڑی ضرورت سب تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔